السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم سنیں گے روح کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی، روح کی حقیقت اور اس کی صفات کیا ہیں، کیا روح کوئی مادی ساخت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں روح کی تخلیق کا بیان کیا ہے۔ مزید ہم جانیں گے کہ سائنسی اور روحانی نقطہ نظر سے روح کا تجزیہ کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، روح کا معاملہ ہمیشہ سے انسانی فکر اور تحقیق کا مرکز رہا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ روح کا علم محدود ہے اور یہ ایک ایسا راز ہے جسے مکمل طور پر جاننا ممکن نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روح کا معاملہ اللہ کے خاص رازوں میں سے ہے، لیکن کچھ اشارے قرآن اور حدیث میں ضرور ملتے ہیں جن سے ہم روح کی تخلیق اور اس کی حقیقت کو کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام ارواح کی تخلیق اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا فرما کر انہیں اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور ان سے خود ان کی جانوں پر اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحیں پکار اٹھیں، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایک ساتھ پیدا فرمایا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، جسے عالم ذر یا عالم الست کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہم عالم ذر اور عالم الست اس کی حقیقت کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ سامعین کرام، روح کی کئی خصوصیات ہیں جو اسے جسم سے ممتاز کرتی ہیں۔ نمبر 1، نورانی اور لطیف وجود، یعنی روح کا مادی جسم نہیں بلکہ یہ ایک لطیف اور نورانی مخلوق ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت ہے زندگی کی بنیاد، یعنی جسم بغیر روح کے مردہ ہے اور روح کے بغیر کوئی مادی عنصر زندگی کا حامل نہیں ہو سکتا۔ روح کی تیسری خصوصیت یہ ہے امر الہی سے تعلق، یعنی روح کا براہ راست تعلق اللہ کے حکم سے ہے اور وہ اسی کے اذن سے جسم میں داخل اور خارج ہوتی ہے۔ روح کی چوتھی خصوصیت یہ ہے جسم سے جدا ہو کر بھی باقی رہتی ہے، یعنی مرنے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتی ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سائنس روح کو کسی خاص عنصر سے جوڑنے سے قاصر رہی ہے، البتہ جدید سائنس میں توانائی بائیو الیکٹریکل فیلڈز پر تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے جسم کے اندر ایک لطیف قوت موجود ہوتی ہے جو موت کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ روح کو توانائی سے مشابہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر اسے مکمل طور پر کسی سائنسی اصطلاح میں قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک غیر مادی اور آفاقی حقیقت ہے۔ تصوف میں روح کو اللہ کا امر اور انسان کی اصل حقیقت کہا جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم کی غذا مادی خوراک ہے، اسی طرح روح کی غذا اللہ کی یاد، عبادت اور روحانی علوم ہے۔ جب انسان اپنی روحانی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو وہ مادی زندگی سے اوپر اٹھ کر حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، روح کی روشنی اللہ کی قربت میں ہے، اور جب کوئی آدمی اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تو اس کی روح اصل نور سے جڑ جاتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ روح کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی اور یہ ایک غیر مادی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایک ساتھ پیدا کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا۔ روح جسم کے اندر ایک لطیف طاقت کے طور پر کام کرتی ہے اور موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی روحانی حقیقت کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے۔